اچھا، میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ، اور 120 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ مالک نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ جو متقی ہوگا اس کو اس کے دشمن جتنا مرضی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، متقی کا بال بھی بینگا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے، 125 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةٍ مُّصَوِّمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو متقی ہوگا اگر دشمن پوری طاقت سے اس پر حملہ بھی کر دے، میں فرشتوں سے کہوں گا جاؤ متقیوں کی مدد کرو جا کے۔ دیکھیں، میں سورہ لیل دیکھ رہا ہوں، 92 نمبر سورہ، میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں، 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جو متقی ہوگا اس کی زندگی بڑی آسان ہوگی، اگر زندگی میں آسانی چاہو۔ اچھا، میں سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8واں سورہ، اور 29ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں لال ٹوپی والے؟ میرا بچہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، بالکل میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں۔ مالک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ مومنو، اگر تم متقی ہو جاؤ تو اللہ تمہارے اندر فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے جو متقی ہو جائے گا اس کے اندر سے آواز پیدا ہوا کرے گی، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا اندر مفتی بنا دوں گا۔ دیکھیں، میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے، اور 282 نمبر آیت میرے سامنے ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ جو متقی ہو جائے گا زندگی گزارنے کا سلیقے کا علم اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اچھا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، 27واں سورہ ہے، اور میں 53 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں جو آپ نہیں سنتے۔ آپ یہ آیتیں فقط تراویوں میں سنتے ہیں، لیکن یہ آیتیں ممبر پر پڑھنے میں اپنا ہی مزہ دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت صالح کی امت میں ہم نے نجات انہیں عطا فرمائی تھی جو متقی ہو گئے تھے۔ دیکھیں، میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، 19واں سورہ ہے، اور 63 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے جو متقی ہوگا وہ میری جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ دیکھیں، میں سورہ الشورى پڑھ رہا ہوں، 26واں سورہ ہے، اور میں 90 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن جنت چل کے متقیوں تک آئے گی۔ جو متقی ہوگا اس تک جنت چل کر آئے گی۔ دیکھیں، میں سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کوئی متقی ہو جائے گا تو میں زمین آسمان کی برکتیں اس پر کھول دوں گا۔ اچھا بھئی، میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، اور میں اس کی 5ویں آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔
اگر کوئی متقی ہو جائے گا تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ ادا کرے گا. ٹھنڈا بولے ہو یار, افسوس. دیکھیں میں سورہ طلاق سے دوسری آیت پڑھ رہا ہوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آیت ختم ہو گئی یہاں پہ, میں نے نصف آخر پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی متقی ہو جائے گا تو اس کی مصیبت میں سے اللہ خود اسے نکال دے گا. میں سورہ طلاق سے تیسری آیت پڑھ رہا ہوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں جو متقی ہو جائے گا میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا. دیکھیں میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, دوسرا سورہ ہے, 194 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. وَاتَّقُوا, اوے کاکے کدھر دیکھ رہے ہو یار, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. متقی ہو جاؤ اور شک نہ کرنا, جان لو میں اللہ متقیوں کے ساتھ ہوں. اللہ فرماندا ہے میں متقی دے نال ہاں, تے تسی چپ بیٹھے ہو, اللہ چپ دے نال نہیں متقی دے نال ہے. ہمارا ایم این نے کہہ دینا میں تیرے نال ہاں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, چودھری ہمارے ساتھ ہے. 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے, جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال ہاں. دیکھیں میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں, 49 نمبر سورہ ہے, اور میں 13 نمبر آیت لے رہا ہوں. اِنَّا, شک نہ کرنا, اکرمکم, تم میں سے عزتی اس کی ہے. یا اللہ حویلی کے بندے اس کی عزت کرتے ہیں, فرمایا بندے نہ بھی کریں. اِنَّا اکرمکم عند اللہ, محمد کا رب اس کی عزت کرتا ہے. یا اللہ کون خوش نصیب ہے, فرمایا اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ اسے عزت دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار. دیکھیں اللہ, میں سورہ اعراف کھولتا ہوں, 7واں سورہ ہے, اور میں 156 نمبر آیت کھولتا ہوں, یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھے گا جو متقی ہو جائے گا. دیکھیں آپ چپ ہیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس جوانی کو آگ لگانی ہے جا کے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی. دیکھو میں سورہ مبارکہ نحل کھول رہا ہوں, 16 نمبر سورہ ہے, اور مجھے 31 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے. یہ آ گئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار, میری جنت کے جتنے باغ ہیں نا, جتنے باغ ہیں نا, ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون, ان میں نے وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو, جو تہاڈا دل کردا ہے میں جنت وچ رکھیا ہے, میں وہ جنت وچ رکھیا ہے جو تہاڈا دل کردا ہے. اور میری ایک جنت نہیں, میری کافی ساریاں جنتاں نے. کذالک یجزی اللہ المتقین, جیڑا متقی ہو جائے گا میں اس سارے جنت دے باغ دے نامے لا دیاں گا. بھئی میں سورہ جاثیہ پڑھ رہا ہوں, واللہ ولی المتقین. اللہ فرماتے ہیں متقی میرے یار ہیں, متقی اللہ کے یار ہیں, متقی اللہ کے. اچھا بھئی میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, شک نہ کرنا بڑی قبریں ہوں گی پر سونی قبر متقی کی ہوگی. سونی قبر کس کی ہوگی؟ بولتے ہیں سارے, کس کی ہوگی؟ عزت کس کے لیے ہے؟ رزق کس کے لیے ہے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ ولو, میں سورہ انعام پڑھ رہا ہوں, لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ فرماتا ہے اگر تم متقی ہو جاؤ میں زمین آسمان کی برکتوں کے منہ تم پر کھول دوں گا. برکت کس کے لیے ہے؟ او بھائی گل سنو, پاک پتن دے کول رہندے ہو, ولی ہو نا جی,
او گل سنو، مین پتہ ہے سارے بندے پڑھے لکھے نہیں، کچھ نوجوان بچے نے، کچھ کاروباری لوگ بیٹھے نے، میں پھر بھی مولا علی دا پتر ہاں، قرآن ہاتھ چ لے کے بیٹھا تے پوچھنا پیا ولی ہونا جی، وڈی آفر پہ دینا آدھی رات دا ٹائم، یہ رات بڑی قیمتی ہوندی ہے، میں بڑا قرآن پڑھیا اس گل تے کہ رات بڑی قیمتی ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات قیمتی سی تائیں محبوب نو معراج بھی رات نو کرایا سی، رات بڑی قیمتی ہوندی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات قیمتی سی اسی لیے قرآن بھی رات وچ نازل کیتا ہے۔ بھئی میرا موضوع رات نہیں ہے، میں کبھی رات پر پڑھوں گا تو پھر آپ سے عرض کر لوں گا، اب میں عرض کر رہا ہوں ادھی رات گزر گئی ہے، ولی ہون تے دل کردہ جی، مینوں پتہ ہے اوے تساں داڑھی نہیں رکھی وینا پیا میں تے نہ تسی شیخ الحدیث کٹھے ہوئے ہو، پھر بھی پیا پوچھنا ایڈیاں مچھاں رکھ کے بھی ولی ہونا جی، یا اللہ کر دے۔ فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، تسی متقی ہو جاؤ میں تانوں ولی کر دیاں گا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں بات واضح نہیں کر پایا، میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 184 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنوں بیٹا اس کو نیچے کرو، اس کو بند کرو جلدی سے، یا یہ نا قرآن پڑھا جائے پھر نہ ایسا یاولی مارا کریں، بس نعت خوانی میں کر لیے نا آپ نے، اب مجھے قرآن پڑھنے دیں، آپ پھر سبحان اللہ کہیں یار، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنوں میں نے تم پر روزے فرض کیے اور رمضان دیا ہے تمہیں، رکھو روزے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کدھر دیکھ رہے ہو بیٹا، کدھر دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا، کدھر دیکھنے لگے ہو آپ؟ یہی سلیقہ ہے قرآن سننے کا۔ دیکھیں میں پھر سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور مجھے 23 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، دیکھو میں نے نمازیں بھی اسی لیے پڑھائی ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھو مجھے سورہ، یہ میں نے 21ویں آیت پڑھی ہے، میں سورہ الحج پڑھ رہا ہوں، 22واں سورہ ہے اور میں 36 نمبر آیت لے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومھا، جس دن تم قربانی کرتے ہو میرا اللہ فرماتا ہے مجھے تو گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، مجھے تو خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، میں نے تو قربانی اسی لیے کروائی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں میں سورہ بقرہ کی طرف جا رہا ہوں، بندے عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تزودو، جو بھی آئے زاد راہ ساتھ لائے، کرایہ ساتھ لائے واپسی کا۔ جب یہ آیت آئی تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو جس کے گھر جائیں خالی نہیں جاتے، اس کے لیے بھی کچھ لے کے جاتے ہیں۔ صحابہ نے نبی کے قدم پکڑ کر کہا اللہ کے لیے کیا لے کے جانا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، میرا حبیب ان سے کہو میں نے حج بھی اسی لیے کروایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی میری، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا رک جاؤ، مجھے سورہ المائدہ سامنے آ رہی ہے، 5واں سورہ ہے اور میں 27 نمبر آیت لے رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، دو بندے ہیں جو سبحان اللہ کہہ گئے، باقی چپ بیٹھے ہوئے۔ میرا نوجوان ابھی توجہ کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَاتْلُ، وا کا معنی ہوتا ہے اور اتلو کا معنی ہے محمد جی تلاوت کرو۔
علیہم کا معنی ہے صحابہ پر، اپنے غلاموں میں تلاوت کرو، اپنے غلاموں پر تلاوت کرو. نبا، وہ خبر، وہ بات، وہ سٹوری بنی آدم بالحق، جو آدم کے بیٹوں نے اپنے ابے سے اپنے گھر بیٹھ کر بات کی تھی نا، بالکل سچی. آپ ذرا اپنے صحابہ کو سنا دیں. آگے سنیں گے. اللہ فرماتا ہے اذ قربا، محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا. یہ بچہ کدھر دیکھ رہا ہے یار؟ یہ ٹھیک ہو نا آپ؟ تو یہ ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ ادھر دیکھنا ہے. دوبارہ سنو. اللہ فرماتا ہے کہ تو کدھر دیکھنے لگ میں؟ کون لوگ بیٹھے ہو سامنے؟ گوڈے تھلے کر کے بیٹھ گواچی گانگر، کدی ادھر ویکھن لگ پیندے ہو، کدی ادھر ویکھن لگ پیندے ہو. او کاکے تھوڑی دیر توجہ کرنی ہے، تھوڑا جہا خطاب لمبا نہیں کر سکتا. میں تھکیا بیٹھا، جسم میں چور چور درد ہے، واپسی کا سفر ہے، ضروری جانا ہے. مالک فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرا حبیب آپ تلاوت کریں صحابہ میں آدم کے بیٹوں کی وہ خبر. آپ ٹھیک بیٹھے ہیں کہ تنگ بیٹھے ہیں؟ اچھا نہیں تو وہ آگے کر لیتے ہیں دوسرا سب. اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کو. آدم کے بیٹوں کی وہ خبر جو بالکل سچی ہے. آگے فرماتا ہے اذ قربا، آپ کو یاد ہے نا. اچھا حضرت وہ جو محفل تھی وہ یہی تھی محفل جو آج ہو رہی ہے پیچھے؟ ٹھیک ہے نا، 2-3 سال پہلے کی بات. 3 سال پہلے آیا ہوں میں، 4 سال پہلے میں آیا ہوں. اچھا بیٹا آپ کو یاد ہے نا، یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہے نا، یہ لفظ تب کہتے ہیں جب کہیں کٹھے ہوتے ہیں. بھئی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ شہزاد. بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہے 4 سال پہلے میں نے خطاب کیا تھا؟ تو آپ کو یاد تب ہے جب ہم کٹھے تھے. آدم کے بیٹوں کی میٹنگ ہے، اللہ مصطفیٰ سے 40 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہے نا. میں قرآن پکڑ کے کہہ لوں کہ آدم کے بچوں کی میٹنگ مصطفیٰ کی آنکھوں سے غیر حاضر نہیں تھی، نبی کے سامنے حاضر تھی. تو آدم کے بچوں کی میٹنگ جس نبی کی اماں کے بننے سے پہلے ان کی نظروں کے سامنے حاضر ہو، حویلی لکھا کا یہ میلاد غیر حاضر کیسے ہو جائے گا؟ بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے قرآن کی. تو اب میں رکنا نہیں چاہتا. جس کا ایمان ہے ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہہ لو. آپ سب کا ایمان ہے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر باری باری سبحان اللہ کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا. آپ کہیں گے آپ ادھر دیکھو تو ادھر نہیں دیکھتے. میرا نبی تو صحابہ سے کہہ رہا تھا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک جملہ دہرا رہا ہوں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے قرآن سے جب ایک نبی نے کہا تھا رب ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، کیونکہ میں جتنا ادھر ہوں اتنا ادھر ہوں، اتنا ادھر ہوں، اتنا ادھر ہوں، اتنا ادھر ہوں، اتنا ادھر ہوں. تو صرف آگے دیکھتا ہے. مجھے وہ دیکھے گا جو صحابہ سے کہے گا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھ. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا اگر صبح آپ کو کوئی کہے کہ رات پاگل ہو گئے سو سارے سبحان اللہ پہ آندے سو نبی دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، اتنے بندوں کو کٹھے کیسے نبی دیکھتے ہیں؟ باری باری سبحان اللہ کہہ لو نبی دیکھ لے. اسے کہنا مکے چل، بیت اللہ کے صحن میں ایک پتھر ہے،
اس کا نام حجر اسود ہے، اسے چومنا پڑتا ہے، 45 لاکھ بندہ اسے چومتا ہے، منہ سے نہیں چومتا، ہاتھ کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو چومتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے گناہ کو چوسنا، چوس نہیں سکتا جب تک چومنے والے کو دیکھے بھی نہ اور پہچانے بھی نہ۔ اب 45 لاکھ بندے کو ایک سیکنڈ میں پتھر دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں وہ تو پتھر جنت سے آیا ہے، اسے کہنا جو جنت سے پتھر آئے وہ تو سب کو دیکھ سکتا ہے، تو جس کی نالین کے صدقے میں جنت بنی ہو، جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اللہ فرمائے اذ کربا، محمد جی آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب آدم کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اللہ بابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، اس وقت آدم نے بیٹوں سے کہا تھا قربانی کر لو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ اللہ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ اب دونوں نے قربانی کی تھی لیکن ایک کی قبول ہوئی تھی اور ایک کی مردود ہوئی تھی۔ مردود نے مقبول سے کہا تھا کالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے قتل کروں گا۔ جب اس نے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب میں نے جس جملے کے لیے اس آیت کو اتنا لمبا پڑھا ہے وہ اب آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کالا انما یتقبل اللہ من المتقین، ادھینا پہ میں اللہ عبادتیں قبول ہی اس کی کرتا ہوں جو متقی ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں تو میں خطاب شروع کروں۔ کیا ہے تقوی؟ میں سورہ حجرات کھول رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں اس کی یہاں سے خطاب شروع ہو گیا ہے، آپ چپ بیٹھو، ختم ہو گئی ہے تقریر، اگلے 10 منٹ کے اندر اجازت طلب کرتا ہوں۔ سورہ حجرات کھول رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ آپ چپ ہیں یارا، میں 14ویں آیت تک پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، آپ پریشان ہیں، پریشان ہو گئے ہیں آپ۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، کیا میں پڑھنے لگا ہوں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ پتر میری طرف دیکھو، کان میں بات نہیں کرو۔ یا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے نا تو اپنی باتیں چھوڑ دو، اسے توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، جو قرآن سنے گا توجہ سے اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نہیں، اگر رسول یہاں ہیں ہم یہاں ہو جائیں تو ہم آگے ہو گئے، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اب اللہ کہاں ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں؟ یارا میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، آیت نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول اگر یہاں ہیں ہم یہاں آ جائیں تو سمجھ آ گئی ہے یہاں ہو جاؤ، آگے نہیں بڑھو۔ اب ہم اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تو کہاں ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں؟ اللہ ہم تیرے آگے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے مصطفیٰ کی بیعت کی ہے اس نے خدا کی بیعت کی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی بات مانی ہے اس نے خدا کی بات مانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ فرما رہا ہے مومنوں مصطفیٰ کو جس نے بلایا ہے خدا نے اس کو بلایا ہے۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی نہیں پڑھتا، چپ ہیں رہنے تو چھوڑتا ہوں۔
کسی کی رضا ہے محمد، یا والا انداز آ گیا، کسی کی رضا ہے محمد، کسی کی وفا ہے محمد، ہاں کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی رضا ہے محمد، کسی کی وفا ہے محمد۔ یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ حقیقت میں نور خدا ہے محمد۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے زمانے والوں میں منوانا چاہتا ہوں، جو مصطفیٰ سے آگے بڑھ گیا سمجھو وہ خدا سے آگے بڑھ گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، شک نہ کرنا، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، شک نہ کرنا، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، شک نہ کرنا، اللہ سنتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی۔ مولانا خادم حسین نوری صاحب، میں آپ سے اگر کوئی بات کروں اور آپ مجھے کہیں گے شاہ جی نہ کریں، میں جانتا ہوں، جو جانتا ہو اسے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اور اگر میں ساری بات آپ کو سنا دوں اور آپ کہیں میں جانتا تھا تو میں کہوں گا نہیں جانتے، آپ نے سنا ہے۔ جو سنتا ہو وہ جانتا نہیں، اور اگر کوئی جانتا ہے تو اسے سننے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ اللہ اگر تو سنتا ہے تو جانتا نہیں، اور اگر تو جانتا ہے تو سننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں خاموش، یہ مقام محمد عربی بیان ہو رہا ہے، یہ عظمت رسالت بیان ہو رہی ہے، یہ شان رسالت بیان ہو رہی ہے، اسے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا زمانے والوں محمد کے بارے میں جو تم زبانوں سے کہتے ہو اسے میں سنتا ہوں، جو دلوں میں رکھتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا جی، تو میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھو، مومنوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھو، مومنوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز، خبردار نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اور مالک پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی کے سامنے ایسے مت چلایا کرو، حضور کو اپنی طرح مت بلایا کرو۔ نظر ان کی شمس و قمر کہنے والو، چہرے کو ماہ بدر کہنے والو، زلف ان کی لیل القدر کہنے والو، سایہ نہیں ذرہ بر کہنے والو۔ نہیں پڑھتا اگر خاموش ہے تو چھوڑ دیا۔ یہ بندے چپ بیٹھے، میں نے کہا تھا میرے پیچھے نہ بیٹھو، پیچھے بیٹھنے والے سوئے ہوتے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیا ہے۔ یارہ خان صاحب کو، امتیاز خان کو اکیلے سنا دوں گا باہر جا کے۔ نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنا پیارے آواز دے کر سبحان اللہ کا۔ نبی کو اپنی طرح مت بلاؤ، نظر ان کی شمس و قمر کہنے والو، چہرے کو ماہ بدر کہنے والو، زلف ان کی لیل القدر کہنے والو، نظر ان کی شمس و قمر کہنے والو، سایہ نہیں ذرہ بھر کہنے والو، ہاں نظر ان کی شمس و قمر کہنے والو، چہرے کو ماہ بدر کہنے والو، زلف ان کی لیل القدر کہنے والو، بڑے بے ادب ہو بشر کہنے والو۔ یا اللہ تو پھر فرمان تحبط اعمالکم، تمہاری نمازیں جلا دوں گا، تمہارے روزے جلا دوں گا، تمہارے حج جلا دوں گا، تمہاری زکاتیں جلا دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو نمازی سمجھو گے وہ جل گئی ہوگی، تم اپنے آپ کو حاجی سمجھو گے وہ جل گیا ہوگا، تم اپنے آپ کو کلمہ گو سمجھو گے لیکن تمہارا پڑا ہوا کلمے کو میں آگ لگا چکا ہوں، تمہارے پلے ککھ نہیں رہ گیا۔
اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اگر تم اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھو گے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو متقی پایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو متقی پایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو متقی پایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو متقی پایا۔ لہم مغفرتن، اب اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے، وَأَجْرٌ عَظِیمٌ، اور تمہیں بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ اوے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شک نہ کرنا، جو محمد کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا، مصطفیٰ کی جو عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا، جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا اللہ اسے رحمت کا حقدار سمجھے گا، اللہ اسے رحمت کا حقدار لکھے گا، جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ سبحان اللہ، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بہت خوب، اب میرا دل کر رہا ہے میں خطاب شروع کروں۔ اب آپ اس لیول پر آئے ہیں کہ تقریر شروع کر لی جائے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ متقی ہونا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی عزت کا نام تقوی ہے، مصطفیٰ کی عزت کا نام، ناموس رسالت کا نام تقوی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ وہ کدھر آیا اعظم قادری میرا بیٹا؟ اس کو آگے بلاؤ نا یارا، اور پتر آگے آؤ نا یہاں پہ، ادھر آؤ میرا بچہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ پیچھے آگے لک کے بیٹھ گئے یارا، بیٹھ، کیا حال ہے؟ تشریف رکھو، یہاں آگے آ جاؤ۔ او ٹائم کی ہو گیا یار، بس کریے۔ جی 12:40 ہو گیا نا؟ نہیں یار کافی ہو گیا، تھکا ہوا آج، جانے دیں بس۔ وہ بڑا سریلا بچہ آ گیا بھائی، سنو اس کو، سنو اب جانے دو مجھے۔ اچھا 2-4 آیتیں اور برداشت کرو۔ جنہیں شیر نے تحت لفظی جلالت، وہ فلان گئے، تران گئے، یونان گئے، یہ کیا وہ کیا، وہ سب نقیبوں کے پاس ہے۔ جنہ شورے، انتہا شورے، وہ ان بچوں کے پاس ہے۔ اب ہمارے پاس تو عزت بچانے کے لیے قرآن بچا ہے۔ اچھا مینوں یہ دسو کہ میں ایڈے سریلے بچے دے سامنے شور لان لگ پاؤں تے بستی ہونا نا وڈیری عمرے، بڈھا میں بندہ ہاں تے میں بزت ہونا یہو جے بچیاں دے سامنے شور لا کے؟ ہاں جی، وہ ایس جوان دے سامنے میں رولا پان لگ پا، پڑھ لو، میں کتھے ہو جا رولا پان لینا جنہاں انہاں رولا پان۔ اللہ انہاں دی عمراں دراز کرے، انہاں برکتاں عطا فرما۔ اچھا ویسے بھی تسی آپ ونڈ کر لیا کرو، جے کوئی شعر و شاعری سننی ہوئے ایک ادھا نعت خاں اور رکھ لو، بندہ او سدو جنہیں قرآن پڑھنا ہے ہونا۔ بھائی 25 30 35 40 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں۔ اگر تم متقی ہو جاؤ گے اللہ تمہیں رحمت دے گا، اگر تم متقی ہو جاؤ گے اللہ تمہیں برکت دے گا، اگر تم متقی ہو جاؤ گے اللہ تمہیں عزت دے گا، اگر تم متقی ہو جاؤ گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، چپ کرو، آہستہ سنو۔ وَمَن یَتَّقِ، 65 نمبر آیت ہے، 65 نمبر سورہ ہے، 5ویں آیت ہے۔ بیٹا میری طرف دیکھو، وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ، اوے کاکے کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن سے ضروری ہے۔ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، تم میں سے جو متقی ہو جائے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی آپ ہی دے لے گا۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیں میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، دوسری آیت آدھی پڑھوں گا۔ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم میں سے اگر کوئی متقی ہو جائے گا وہ دیتے جدوں ہی اوکھی پیڑی بنے گی، جتھے بھی بنے گی میں کر دیاں گا۔ دیکھیں میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ طلاق سے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے گا میں انہوں اوتھوں رزق دیاں گا جتوں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں اللہ کی قسم میں صبح تک ایسے پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس میں ایک دو آیت اور پڑھ لوں اور آپ سنیں اعظم قادری کو میں سفر کروں. یہ کیا ہے تقوی میرے بچوں؟ سورہ الحج کھول رہا ہوں، 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 31 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 32 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 32 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ آ گئی ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہے، آپ توجہ کریں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا. ذالکا استاد جی ذرا پڑھے ہو، میں تھک گیا ہوں، پڑھ دے ذرا. میں پڑھنا جی. ذالکا ومن یعظم، نہیں یہ لمبی ہو جائے گی، بات لمبی، حرمات اللہ یہ بات لمبی، فہو خیر لہ عند ربی یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں. ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ فرماتا ہے وا اور من کوئی بھی ہو یعظم عزت کرے، عزت کرے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے نا، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے نا، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے نا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شک نہ کرو جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا وہی دلی متقی ہوگا. رک جاؤ بیٹا، میں نے کون سی آیت پڑھی؟ 32 نمبر آیت پڑھی، 32 نمبر آیت. میں ابھی 36 نمبر آیت پڑھوں. یہ بہت بڑی آیت ہے قبلہ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَإِذَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ بہت بڑی آیت ہے قبلہ. اس ایک لفظ پر خطاب چاہیے، دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، زندہ رہا تو کبھی بات کریں گے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے قربانی کا جانور جو تمہارے گھر آتا ہے نا، جو تمہارے گھر آتا ہے وہ میری نشانی ہے. یا اللہ ڈنگراں دی عزت کران لگے. مالک فرماتا ہے بات ڈنگروں کی نہیں، اس جانور نے 10 دن کے بعد اپنی جان مجھے دینے کا وعدہ کر لیا ہے. مالک تو سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، پیڑ کا لیلا 10 دن بعد جان دے تو وہ میری نشانی ہے. تو جس باب فرید نے ساری زندگی میرے نامے لگا دی، بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا میں سمجھا نہیں پا رہا. اچھا قبلہ یہ دیکھیے گا، نبی سائن نے فرمایا میں معراج کی رات نبیوں سے مل کر آیا اور میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی اور میں نے نبیوں کو امامت کروائی اور میں سارے نبیوں سے مل کر آیا. یہ نبی نے ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے نبی کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں تھیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں آدم سے ملا، اللہ بولا وہ میری نشانی ہے. اللہ بولا نبی بولے میں خلیل ابراہیم سے ملا، اللہ بولا وہ میری نشانی ہے. آدم اللہ کی نشانی ہے، نوح اللہ کی نشانی ہے، ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، اسماعیل اللہ کی نشانی ہے، عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے، موسیٰ اللہ کی نشانی ہے، عزیر اللہ کی نشانی ہے، یوسف. کب سبحان اللہ کہو گے یار؟ الفاظ بدلتا ہوں. آدم اللہ کی آیت ہے، نوح اللہ کی آیت ہے، ابراہیم اللہ کی آیت ہے، اسماعیل اللہ کی، سارے بولو اسماعیل اللہ کی. بد نصیب زبان چپ رہے گی، بولو سارے. ابراہیم اللہ کی، اسماعیل اللہ کی، موسیٰ اللہ کی. آدم سے عیسیٰ تک اللہ کی آیت مان رہے ہو، پھر حسین کا نانا تو قرآن ہوگا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کر. اچھا بھائی رک جاؤ، تھک تو نہیں گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی اتنا سبحان اللہ کہو. سورہ آل عمران قبلہ مجھے یاد آ رہی ہے، 3 سورہ ہے.
مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 97 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین. آیت پوری ہو گئی. مالک فرماتا ہے شک نہیں کرنا، مکے میں میرا پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنا ہے. اب اس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، انسانوں کے لیے بنا ہے. قرآن انسان بیان کر رہا ہے، آپ کے ساتھ انسان پر بات ہوگی. وہدن، اور یہ ہادی ہے، کعبہ ہادی ہے. مبارکن، کعبہ برکتیں بانٹتا ہے. کعبہ برکتیں بانٹتا ہے. کعبہ ہادی ہے، ہادی. کعبہ ہادی ہے. پتھر گارے مٹی کا بنا ہوا کعبہ ہادی ہے. یار وہ چوک میں 3 لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک لال، ایک پیلی، ایک ہری. ٹھیک ہے، لال جل جائے تو چلنا نہیں، پیلی جل جائے تو گیئر لگانا ہے، ہری جل جائے تو رکنا نہیں. جو رک گیا وہ بھی ٹھوک گیا، اور لال پہ جو چل گیا وہ بھی ٹھوک گیا. تو تمہاری پلاسٹک کی بتیاں ہادی ہو گئیں تو تمہیں ٹینشن نہیں ہوئی، تو اللہ کا گھر ہادی ہوا تو پھر کیوں پریشان؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا چلو یار بات ختم ہوگی. فیہ آیاتم بیناتم، اس میں اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. آپ کو اللہ کی نشانی بھول گیا ہے، آپ کو نشانی بھول گیا ہے، آپ کو نشانی بھول گیا ہے. دیکھو میں عرض کرتا ہوں، اعظم ٹوپی پتر بڑی سونی ہے، مجھے دے دو، میں آپ کی نشانی سمجھ کے رکھوں گا. اعتراض تو نہیں بھائی کسی کو؟ میرے پتر نے مجھے ٹوپی گفٹ کی ہے، میں اس کی نشانی سمجھوں گا. آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو ٹوپی ہے کاغذ کی، اس کی کیا نشانی ہے؟ اور میں کہوں گا یہ جب بھی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں گا مجھے اعظم قادری یاد آئے گا نا. پتہ چلا جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہی تو اس کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر بندہ یاد آ جائے وہ بندے کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے. حضرت جی نشانیاں ہیں، نشانیاں، نشانیاں. وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ مقام ابراہیمہ، فقط ایک پتھر تو نشانیاں. حضرت جی ہمارا ممبر قرآن سے یتیم ہو گیا ہے، ہمارے ممبر پر قرآن نہیں رہا، کوئی نہیں قرآن پڑھا جاتا. 6 گھنٹے کی خطابت ہے، بڑی بڑی لمبی تقریریں ہیں، ایک بھی آیت نہیں ہے. کوئی تو سوچو کہ پیچھے نشانیاں کہا، آگے ایک بتا رہا ہے. اچھا چلو آپ چھوڑو، اس بحث میں آپ نہ پڑھو، آپ والی بات نہیں، میں سمجھ گیا آپ ٹھنڈا بولتے ہو یار. یہ قرآن فہمی کی باتیں ہیں. ہماری جمعہ و مسجد والے عادی ہیں، انہیں اور کچھ نہیں سمجھ آتا. بس وہ قرآن سنتے ہیں اور سارا سال سنتے ہیں، ایک ایک لفظ پر کئی جمعے گزر جاتے ہیں. آپ چھوڑ دو، آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہو، آپ والی بات نہیں ہے. مقام ابراہیم کی عزت کرو. اللہ یہ تو پتھر ہے، اللہ نے میں بے شک پتھر ہے، اس کی عزت کرو اگر میرے یار بننا چاہتے ہو. یا اللہ کیوں عزت کریں؟ فرمائے اس لیے کہ اس پر میرے یار کے قدم لگے ہوئے ہیں. ایک آخری آیت سماعت کر لیں اور مجھے اجازت بخش دیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، اور میں 18 نمبر سورہ سے 9ویں آیت سوچ رہا ہوں، 9ویں آیت، 9 نمبر آیت سوچ رہا ہوں. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. آپ نے سنا تو ہوگا کہ کربلا کے میدان کے بعد نیزے کی نوک پر امام حسین نے قرآن پڑھا تھا. میرے بچوں سنو سنو، اوے بچوں سنو، تم علی علی کرتے ہو، بڑا توجہ سے سنو، یہ جملہ ضائع نہ کرنا. جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں نا، امام حسین نے نیزے کی نوک پر اسی آیت کو پڑھا تھا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی پیر جی، سورہ بقرہ نہیں پڑھی، آل عمران نہیں پڑھی امام حسین، سورہ الکہف کی اسی آیت کو پڑھا تھا امام حسین نے. اب یہ ایک سوال ہے کہ کیوں پڑھا تھا، اسی کو کیوں پڑھا تھا، کوئی اور کیوں نہیں پڑھی تھی، یہ ایک سوال ہے. اس پہ باضابطہ کبھی خطاب ہوگا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب آیت سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے آج. آپ استاد آدمی ہیں, میں چولے مار رہا ہوں, چھوڑ دیں مجھے دے دیں. ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے وہ جو عیسیٰ کی امت کے اندر سیابی نہیں تھے, تابی تھے, ولی تھے, ولی. جی مالک وہ جن کا کتا بھی تھا, ہاں ہاں وہ میری نشانیاں ہیں. وہ میری, سارے نہیں بولے, وہ میری. مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والو, اگر تم عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مان گئے ہو تو مصطفیٰ کا بابا فرید تو میری بڑی نشانی ہوگا. چلو وہ ساری آیتیں 35-36 آیتیں جو میں نے پڑھی وہ ساری ذہن میں لاؤ. متقی ہو جاؤ گے تو میرے یار ہو جاؤ گے, متقی ہو جاؤ گے تو میں عزت دوں گا, متقی ہو جاؤ گے تو میں معاف کر دوں گا, متقی ہو جاؤ گے تو میں رحمت دوں گا, متقی ہو جاؤ گے تو میں برکت دوں گا. کیا کریں؟ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, فرید کی عزت سیکھ لو. ہم پاگل نہیں ہیں بیٹا, ہم شدائی نہیں ہیں بیٹا, ہم یاولے نہیں ہیں, ہم پاگل ہیں, ہم شدائی ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل ہیں. ہم شدائی نہیں ہیں, ہم سودائی ہیں. سودائی, جسے سودائے نا اسے دا نہیں لگتا. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل ہیں, ہم گل پا گئے ہیں. کوئی گل ہے جو ہم پا گئے ہیں اور پاک پتن پہنچے ہیں. کوئی گل ہے جو ہم پا گئے ہیں تو داتا صاحب پہنچے ہیں. کوئی گل ہے جو ہم پا گئے ہیں تو قبلہ عالم نور محمد مہروی پہنچے ہیں. کوئی گل ہے جو ہم پا گئے ہیں تو علی علی کر رہے ہیں. اب میں تھک گیا ہوں, میرے یہاں پہ درد ہے, پورا جسم بھی درد سے چور ہے. میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. وہ نا میری جان, اب کون سا ٹائم ہے نہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, لیکن میں آپ میرے موضوع سے ایک مجھے جملہ حدیث یاد کروا رہے ہیں, مجھے یاد آ گیا ہے, لیکن میں ایسے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے ساتھ ابھی ریلیٹڈ نہیں ہو رہی. مجھے ایک جملہ پڑھنے کے لیے پورا ربط قائم کرنا پڑتا ہے. مجھے آپ معاف کر دیں, میں وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی اس خواہش کو پورا کروں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں کچھ بھی عرض نہیں کر رہا. حافظ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, میری رفیق سفر ہے, آپ کچھ ہمیں سنا دیں اور اس کے بعد اعظم صاحب اور اس کے بعد جیسے بھی آپ کا شیڈول ہے. لو جی.